اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے، بڑی طاقت سے ہمیں نوازا ہے۔ آپ لوگ تو بھی بچے ہیں زیادہ جنہوں نے 71 کی جنگ دیکھی ہے۔ 71 میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان دو لخت ہو گیا تھا۔ کیسے ہوا تھا؟ کچھ بھی جس نے بھی کیا، چاہے اس میں فوج شریک تھی، اس میں انتظامیہ شریک تھی، اس میں یحییٰ خان شریک تھے، اس میں بھٹو کا قصور تھا، اس میں لیکن پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اور اس قدر اس وقت میں خوف و ہراس تھا۔ مجھے یاد ہے کہ گاؤں میں جیسی ہم خبریں سنتے تھے تو ہمارے بڑے بوڑھے منہ نیچے دم چھپا کر روتے تھے، اتنی پریشانی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی پاکستان کے نوجوان بوڑھے سب فوج کو سلام کرتے تھے۔ اس وقت بھی یہ کیفیت نہیں تھی جو آج لوگوں نے بنائی ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے پاکستان کو، اس مغربی پاکستان کو توڑنے کے لیے بلوچوں کو کھڑا کیا گیا، سندھو دیش بنانے کی کوشش کی گئی اور پختونستان بنانے کی کوشش کی گئی، اور کس طریقے سے ملکوں کے ملک اس میں لگے رہے۔ اور اس وقت پاکستان کے لوگوں کا مورال اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ لوگ پریشان تھے کہ کیا ہوگا۔ یہ اس وقت میں فوج بھی کمزور تھی، فوج تو ویسے ہی آدھی ہو گئی تھی نا، اور پاکستان کے پاس معاشی لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھا، فوجی لحاظ سے بھی پاکستان کمزور تھا۔ اور جو ہندوستان اور جو مغربی دنیا تھی جو پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، انہوں نے کہا کہ اب اچھا موقع ہے کہ اس ملک کو، جو بچا ہوا ملک، اس کو بھی توڑا جائے۔ تو انہوں نے قوم پرستوں کی تحریکیں کھڑی کی۔ اس حالت میں جب کہ ہمارے 90,000 سے زیادہ لوگ گرفتار تھے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دلدل سے نکالا۔ نہ صرف یہ کہ فوج کو منظم کیا، فوج میں طاقت آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ایٹمی قوت سے بھی نوازا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایٹم بم جو ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے یا ہم اس کی حفاظت کے لیے؟ آپ کے پاس جو پیسہ ہے، جو کاروبار ہے، جو آپ کی فیکٹری ہے، جو سونا ہے، چاندی ہے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے، اور آپ اس کی حفاظت کرتے نہیں کرتے۔ تو جتنی بڑی چیز ہوگی اتنی اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی۔ یا تو آپ ایسا کر لیں کہ بہت اچھی چیزیں کما کر اور چاروں دروازے کھلے چھوڑ دیں، کھڑکیاں، پھر میں دیکھتا ہوں۔ آپ کے پاس پسٹل ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو پسٹل تو اپنی حفاظت کے لیے ہے، تو آپ کہیں کہ میں اس کی کیسے حفاظت کروں، اس کو میں چوک میں پھینک دیتا ہوں، پھینک دیں گے اس کو؟ تو جتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہوگی، اور اس سے ہماری حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دانت پیس رہے ہیں، کچھ بن نہیں پا رہا ان کے لیے۔ ورنہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھ رہا، کوئی ادب آداب، کوئی شرم و حیا، کوئی انسانیت، کوئی اخلاقیات، سب ختم ہو گئی ہیں۔ لوگ طاقت کو مانتے ہیں۔ اسی طاقت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی، کیونکہ مکہ میں آپ سب چیزیں موجود تھیں۔ تو مکہ سے ہجرت کیوں ہوئی؟ تاکہ مسلمانوں کے پاس فوجی قوت بھی ہو، اپنا مرکز بھی ہو، اپنی جگہ بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی قوت سے، طاقت سے نوازا جو آج کے دور کی فوجی قوت ہے، اور ایسا ملک جس کے یہ حال ہوں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پورے اس میں، ایسے ملک کو اللہ نے کیسے ایٹمی قوت سے نوازا اور خود کفیل کر دیا اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اس کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں تو دیکھتا رہتا ہوں نا، نوجوانوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں، جو ان کی پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، تو بڑا وہ بغلیں اچکاتے ہیں پاکستان کے خلاف باتیں کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کیسے بچایا ہے، اور کسی بھی طریقے سے پاکستان کو یہ قوت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ دنیا کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ نہ ایسے امانت دار لوگ یہاں تھے، نہ یہاں وہ وسائل تھے، نہ وہ جو کسی بھی ملک کے اندر، ریاست کے اندر کچھ اقدامات ہوتے ہیں۔ تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس ملک کا بننا، اور رمضان شریف میں آخری عشرے میں اور 27ویں شب میں، لیلۃ القدر میں، شب جمعہ میں اس ملک کو بننا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آگے پہنچائیں گے۔